السلام علیکم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز SCStrade.com مارکیٹ تقریباً 44,800 44,900 کے آس پاس، اور تھوڑا سا کل کی نسبت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مومنٹم بننا شروع ہوا ہے، جو کہ اچھی چیز ہے. گو کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز بھی کافی اس دفعہ بڑھ کے آئے ہیں. یعنی فرسٹ کوارٹر فسکل ایئر 22 کے نمبرز جو ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ کے، یہ ذرا بڑھ کے آئے ہیں. تھوڑا سا الارمنگ سچویشن بنی ہے. گو کہ ہمیں یہ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ اس دفعہ ایکسپورٹس کے نمبرز یعنی تقریباً اراؤنڈ 6.5 بلین فرسٹ کوارٹر کے اندر، یہ بھی بہت حوصلہ افزا ہیں. اور تقریباً منتھلی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اراؤنڈ 2.5 بلین ڈالرز، یہ ایک بہت ہی حوصلہ افزا فگر ہے. مگر ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہماری امپورٹس بھی بڑھی ہیں، اور امپورٹ بڑھنے کی وجہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہیں. ہم انرجی ڈیفیشینٹ کنٹری ہیں، اس وجہ سے آئل اور RLNG ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی بیڈ مینجمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ کموڈٹیز جیسے کہ ویٹ یا شوگر یہ بھی امپورٹ ہوئیں، جس کی وجہ سے یہ جو امپورٹ کے نمبرز ہیں یہ ذرا زیادہ بڑھ گئے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے نمبرز کی وجہ سے بھی مارکیٹ میں ایک امپیکٹ آیا، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کے نمبرز. لیکن بہرحال اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب ڈویڈنڈز کریڈٹ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. جو فسکل ایئر 21 کے اچھے نتائج آئے تھے، بہت ساری کمپنیز نے اس دفعہ میں سمجھتا ہوں ڈویڈنڈ گیلور اکتوبر کے بعد ہمیں نومبر اور پھر جب 1 دسمبر 2021 کو ری کلاسیفیکیشن ہوگی فرنٹیئر مارکیٹ میں، تو ہمیں جو نمبرز ہیں وہ ہمیں بہتر نظر آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک دو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہو چکی ہوں. ایک تو انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز ہلکا سا کولیپس ہو چکی ہوں، یا وہ جو ہم کول کی بہت بڑی جو چھلانگ دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کمی آ جائے. اور دوسرا جو مجھے لگتا ہے اور وہ یہ ہے کہ IMF کا جو ریویو ہے اس میں فیوریبل آؤٹ کم ایسا آ جائے کہ پاکستان کا جو اس وقت فسکل ڈیفیسٹ کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں، اور جو اس وقت ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی جو ہمیں چاہیے 170 روپے کے اوپر ہمیں ایک بہت اہم ایک سٹیمولس چاہیے، وہ اس وقت تک صورتحال واضح ہو، بہتری کی صورتحال ہو. جہاں تک ہم نے ایکسچینج ریٹ کی بات کی تو فائنانس منسٹر کا کہنا تھا کہ تقریباً ڈیلی 15 ملین ڈالرز افغانستان جا رہے ہیں. تو اب جو ایک لمٹ تھی 10,000 کی، اس کو کرب کر کے $1,000 کی لمٹ جو ہے وہ کی گئی ہے. تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کنٹرول کرنے میں کچھ کامیابی ہو جائے گی، اور یہ ایک مستحسن اقدام ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ڈونرز جب افغانستان میں جو بھی نئی حکومت ہے اس کو پیسہ دینا شروع کر دیں گے تو پاکستان کے اندر ایکسچینج ریٹ کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اور جیسا کہ کچھ ماہرین نے کہا کہ تقریباً اراؤنڈ 165 167 تک واپس آ کے سیٹل ہو جائے گا، تو یہ چیزیں پھر پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی. پچھلے سیگمنٹس میں ہم نے کافی کمپنیز کا ذکر کیا تھا، اور ہم اس کے معروضی فنڈامنٹلز بتاتے تھے. ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کی تھی جب اینگرو پولیمر کے ہاف ایئر نتائج بما ڈویڈنڈ 7 روپے آئے تھے. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ کموڈٹی سائیکل کا کافی ذکر ہوتا ہے، تو کموڈٹی سائیکل یہ جو انجینئرنگ مارول ہے یعنی اینگرو پولیمر، یعنی الیکٹرولسس کا پورا پروسیس ہے، اس میں ان کی فیور میں جاتا ہے. مثلاً یہ کہ PVC سیلز جس طریقے سے کووڈ کے بعد سیلز بحال ہوئی ہیں، اور تقریباً اراؤنڈ 11 سیکٹرز کو PVC دانے کی سیلز جو ہے وہ جاتی ہے، اسی طریقے سے اسی الیکٹرولسس پروسیس کے اندر ایز اے بائی پروڈکٹ کاسٹک سوڈا جو ہے وہ بھی اس کی بہت ایکسٹینسو یوزیج ہے.
اور سدرن زون میں یہ پلانٹ جو ہے اس کو اگر گیس کے نارمل ریٹس ملتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یعنی ناردرن زون کے اندر جہاں پہ کہ کول کے اندر پلانٹس بہت ہیویلی اس وقت یعنی پرائس فریٹ کی کاسٹ بیئر کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک اچھا یعنی اچھی کمپنی ہے. انجینئرنگ مارول بھی ہے، الیکٹرالسس کا بہت ہی اہم ایک پروسیس ہے اور لیوریجنگ بھی تھوڑی سی بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ارننگ پرسپیکٹو جو ہاف ایئر میں تھا اور پھر یہ کہ ایک اچھا ڈویڈنڈ تھا، یہ سب چیزیں جو ہیں اکانومی کی گروتھ کے ساتھ اس پرٹیکولر کمپنی کے اندر بھی ذرا بہتر محسوس ہوتی ہے اس کیلنڈر ایئر اور پھر نیکسٹ کیلنڈر ایئر کے اندر، جب ان کا ایک اور ہائیڈروجن پر آکسائڈ کا پلانٹ جو ہے وہ ایئر اینڈ پہ یعنی کیلنڈر ایئر 22 کے ٹائم لائن کے حساب سے ہے جو ان کی کتابوں میں آتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. آپ اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور SCAstrade.com پہ جا کے کمپنیز کے معروضی حالات اور ریشوز کو اسٹڈی کرتے رہیے. شکریہ.